أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کر دی گئی۔ یہ سورہ تکویر کی 8ویں اور 9ویں آیتیں ہیں۔ بہت ہی اہم مضمون ہے اس میں۔ سورت کی شروعات میں قیامت کے برپا ہونے کے متعلق نقشہ کھینچا گیا تھا۔ قیامت 2 مرحلوں میں قائم ہوگی۔ پہلے مرحلے میں سب کچھ درہم برہم کر دیا جائے گا، سارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کا تذکرہ چل رہا ہے ان آیتوں میں کہ سارے اولین اور آخرین کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس میں حاضرین محشر میں سے وہ نومولود، وہ لڑکیاں جن کو انہیں پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گی اور ان سے سوال کیا جائے گا، ان معصوم لڑکیوں سے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غضبناک ہوں گے اس وقت، کتنا نفرت کریں گے ان لوگوں سے، ان والدین سے جو ان لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیے تھے۔ ان سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی لڑکی کو کیوں مارا تھا۔ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی نظر پھیر لیں گے اور ان سے بات بھی نہیں کریں گے، بلکہ اس معصوم لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ آخر تجھ کو کیوں قتل کیا گیا تھا۔ وہ لڑکی اپنے ظلم کی داستان سنائے گی۔ اس میں ان عرب کی جاہلیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ کس قدر یعنی اخلاقی پستی میں گر گئے تھے کہ اپنی خود کی اولاد کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زمین میں گاڑ کر دفن کر دیتے تھے، اور پھر بڑا ناز بھی تھا ان کو اپنے معاشرے پر اور اپنے طور طریقوں پر کہ اس کو بدلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اصلاح کروانا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان کی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بہرحمانہ جو رسم تھا ان کے پاس، جو طور طریقہ جو چلا آ رہا تھا صدیوں سے، وہ اس کی کیا وجوہات تھی آخر، وہ کس وجہ سے یہ رسم کو اپنائے ہوئے تھے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی ان کے پاس کہ وہ معاشی خستہ حالی کی وجہ سے یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر لڑکیاں ہو جائیں گی تو ان کو پالنا پوسنا پڑے گا، ان کو کھلانا پلانا پڑے گا، ایک ذمہ داری میں اضافہ ہو جائے گا ہماری، اور اگر اس کے برعکس لڑکے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے معیشت میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائیں گے کچھ دنوں کے بعد۔ اور دوسری وجہ ان کی یہ تھی کہ لڑکیاں کو ہونے کے بعد ان کو جوان ہونے پر ان کو شادی کر کے بیاہ کر کے دینا ہوگا، اور پھر بڑی ذلت کے ساتھ لڑکی کا باپ ہونے کا جو تصور اس وقت دنیا میں پایا جاتا تھا، بڑا حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا تھا لڑکی کے باپ کو، سسر کو، وہ ساری باتیں مجھ کو برداشت کرنی پڑے گی، اس وجہ سے اس کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ جو جنگیں ہوتی تھیں، قبائلی جنگیں، اس میں جو ہے جو لڑکے ہوتے تھے وہ تو ان کے لیے ایک اثاثہ ہوتے تھے، ان کا ایک جتھا بنے ہوئے ہوتے تھے۔ جو لڑکیاں ہوتی تھی اس کو ان کو خود ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی، وہ جنگ تو نہیں لڑ سکتی تھی بلکہ ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی کہ کہیں وہ ماری نہ جائیں۔ اور تیسری بات اس کی یہ تھی کہ چھاپا مارنے کا جو سلسلہ تھا اس وقت مختلف قبائل میں، انہیں دشمن یعنی راتوں رات چھاپا مارتے تھے، اور اس وقت جو ہاتھ کو لگے وہ لے کر چلا جاتے تھے، اس میں لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھی، تو لڑکیوں کو لے جا کر یا تو ان کو باندیاں بنا ڈالتے تھے یا ان کو بیچ ڈالتے تھے۔ یہ تمام وجوہات وہ ان کے جاہلانہ تصورات میں تھے۔ اس وجہ سے وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کو فوراً ختم کر دیا جانا چاہیے، اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، یہ تصور ان کے ذہن میں تھا۔ اس وجہ سے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ اس کو الگ سے خصوصیت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو اس کا اظہار کیا کہ لڑکی ہی سے پوچھا جائے گا کہ تجھ کو کیوں قتل کیا گیا، اس کی کیا ضرورت تھی خاص طور پر ایسے الفاظ استعمال کرنے کی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے کسی کے تعلق سے کسی پر اگر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ماں باپ آتے ہیں،
دعویٰ کرنے کے لیے کہ میرے بچوں کے ساتھ، میرے ان لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے، لیکن جہاں پر ماں باپ ہی قتل کر دیے ہوں اس لڑکی کو، تو پھر اس کا خون کا دعویٰ کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے بھی مقدمات علیم و خبیر کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے اس قسم کے، کہ جہاں پر اس کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ملا تھا، جس کا کوئی گواہ نہیں تھا، اس کو ایسے ہی راتوں رات زمین میں دفن کر دیا گیا تھا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس کو انصاف دلائیں گے۔ یہ اس وجہ سے جو ہے وہ عدالت قائم ہوگی، اور اس وقت اس لڑکی سے پوچھا جائے گا، ساری ظلم کی داستان وہ خود سنائے گی۔ اس میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو حمل گرانا، حمل ساخت کرنے کے تعلق سے بھی جو ہے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد 4تھے مہینے میں حمل میں اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتے ہیں، اپنی اذن سے فرشتہ آ کر جو ہے اس میں روح پھونکتا ہے، تو یہ خود ایک کامل انسان کی تعریف میں آتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اس حمل کو گراتا ہے، ساخت کرتا ہو، تو یہ بھی اسی میں شمار ہوگا، ورنہ جو ہے اس سے پہلے اگر عورت کی صحت وغیرہ کے تعلق سے اگر کوئی پریشانی ہو اور اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس تعلق سے جو ہے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن 4 ماہ کے بعد یہ کام کرنا ایک انسانی جان کو ضائع کرنے کے متعارف ہے۔ اور پھر آج جو یعنی بڑے خوشنما نام دے دیے گئے ہیں، فیملی پلاننگ کا نام دے کر یعنی بچوں کی اولاد کی پیدائش کو روک دیا جاتا ہے، اس کو ساخت کر دیا جاتا ہے، یہ سب کے سب گناہ عظیم ہے اور بڑا جرم ہے اور گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ ایسے کام کرنے کی کسی کو اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، جبکہ یہ بات اس سے پہلے بھی واضح کی جا چکی ہے کئی ایک مقامات پر، سورہ انعام میں بھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَإِيَّاهُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تم کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، آخر تم کہاں سے لا رہے ہو؟ تم کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی دیں گے۔ ان کی پرورش کے تعلق سے یا ان کے پالنے پوسنے کے تعلق سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں واضح فرمائی، اور اس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کی گئی اس عورت کے تعلق سے، لڑکیوں کے تعلق سے صرف ایک جو ہے رونگٹوں کو کھڑے کرنے والا ایک جملہ کہہ دیا گیا کہ اس دن جب قیامت برپا ہوگی تو ہم اس سے سوال کریں گے، اس لڑکی سے، مرنے والی سے، کہ تجھ کو کیوں قتل کیا گیا تھا۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یعنی اسلام کی بے شمار جو برکتیں ہیں اس میں سے سب سے ایک بڑی برکت یہ ہے کہ عورت کے تعلق سے اسلام نے جو حقوق واضح فرمائے ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں جب جاہلیت کے دور میں عورت کے تعلق سے یہ ذہن تھا لوگوں کا اور یہ فکر تھی، انہیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک حادثہ ہے، لڑکی کا پیدا ہو جانا ایک آفت ہے، ایک پریشانی ہے، تو اس تصور کو اسلام نے بدلا اور یہ بتایا کہ بادل ناخواستہ اس کو جو ہے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نعمت ہے، لڑکی کا پیدا ہو جانا کسی گھر میں ایک نعمت ہے۔ اس تصور کو اسلام نے جو ہے بتایا اور سمجھایا، اور اس کے تعلق سے جو ہے بے شمار احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے اور لڑکیوں کے تعلق سے جو تصور جو دنیا میں پایا جاتا تھا اس کو جو بدلا، آپ کے ارشادات سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں کہ لڑکی کی پرورش کرنا اور اس کی بہترین عمدہ تعلیم و تربیت کرنا اور پھر اس کو اس قابل بنا دینا کہ وہ ایک اچھی گھر والی بن سکے، یہ بذات خود ایک نیکی ہے، یہ بتایا گیا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کی بہترین پرورش کرنا اور اس کو ادب سکھلانا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کو آپ کی مدد کی ضرورت نہ پڑے، آپ کی مدد کی محتاج نہ رہے، اس حد تک اس کو جو ہے کر دینا، یہ خود جو ہے آپ کے لیے ایک جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکیوں پر لڑکوں کو ترجیح نہیں دیتے، یعنی اور پھر اس کو زندہ درگور نہیں کرتے، دفن نہیں کرتے یا حمل ساخت کر کے ختم نہیں کر دیتے، اور پھر اس کی اچھی طریقے سے بہترین پرورش کرتے ہیں، اس کو ذلیل و خوار نہیں کرتے گھر میں، تو پھر اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایسی جو ہے بے شمار احادیث آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملیں گے کہ جس کو جو ہے آزمائش میں ڈالا گیا ہے لڑکیوں کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یار یہ 3 لڑکیاں، یا فرمایا کہ 2 لڑکیاں، یا بعض احادیث میں تو یہ بھی فرمایا کہ 1 لڑکی بھی یا 1 بہن، 2 بہنیں، 3 بہنیں جس کو کسی مرد نے اچھی طریقے سے
پال پوس کر پرورش کی اور اس کی بہترین تعلیم کی اور اس کو اپنے مقام تک پہنچایا تو پھر اس کے اوپر جنت واجب کر دی گئی۔ تو ایسے بے شمار احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو ہے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ شورى 25ویں پارے میں جو ہے خود فرماتے ہیں کہ عورتوں کا ذکر، لڑکیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں عنایت فرماتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں۔ لڑکیوں کا ذکر پہلے اور لڑکوں کا ذکر بعد میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے لڑکیوں کی۔ لڑکیوں کے تعلق سے پہلے ذکر اس لیے کر دیا گیا کہ اس کو حقیر مت سمجھو، جیسا کہ اس وقت دنیا میں جاہلیت میں جو تصور پایا جاتا تھا لڑکیوں کے تعلق سے کہ اس کو انتہائی حقیر اور کم ترین شے تصور کر دیا گیا تھا، ذلیل سمجھا جاتا تھا اس کو، اور اس کو بازاروں میں بکنے والے خریدی جانے والی شے سمجھا جاتا تھا، سر بازار نیلام کر دیا جاتا تھا اس کو، اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی تھی، اس کی شادی بیاہ کے موقع پر اس کی اجازت لینا کو ضروری سمجھا نہیں جاتا تھا، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی حق نہیں تھا، نہ ماں باپ کی جائیداد میں اور نہ کوئی دیگر رشتہ داروں کی جائیداد میں کوئی وراثت کا حصہ اس کے لیے مقرر نہیں تھا۔ اور یہ تمام چیزیں اس کے بعد، اور یہ کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دی جاتی اور ایک نام اس کو دے دیا گیا تھا، جیسا کہ آج بھی برادران وطن میں یہ جو ہے نام جو ہے چلتا ہے، کنیا دان جسے کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کنیا دان، اپنی لڑکی کو دان کر دیا، بس دے دیا کسی کو، وہ جو چاہے کر لیں، اب اس کے ساتھ معاملہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ وہ لوگ عورتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اس وقت۔ یہاں تک بات پہنچ جاتی تھی کہ شوہر اگر ختم ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس عورت کو شوہر کی ستی پر ڈال کر زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کو جینے کا حق اس سے چھین لیا جاتا تھا کہ اب تجھے جینے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ تمام بےہودہ اور جاہلانہ وحشیانہ جو تصورات، جو تخیلات تھے، اس کو اسلام نے مٹایا، اس کو اسلام نے جو ہے ایک بہترین شکل دی اور حقوق واضح فرمائے عورتوں کی، اور اس کو سارے حقوق دیے، اس کو زندہ رہنے کا حق دیا اسلام نے عورت کو، اور اس کو جو ہے یعنی اپنی پسند کی شادی کرنے کا حق دیا، اس کو طلاق کا اختیار اور خلا کا حق عطا فرمایا۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ اور اس کے دیگر رشتہ داروں کی جو مال اور ورثہ ہے اس میں اس کا حق مقرر فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انتہائی عزت اور احترام اور ادب کا معاملہ عورت کے ساتھ کرنے کے لیے کہا، اور اس کو گھر کی ملکہ بنایا، اور اس کے اوپر معاشی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ مرد کے اوپر معاش کمانے کی ذمہ داری ڈالی، اور اس کو کما کر گھر میں لا کر عورت اور اپنے بچوں کو کے اوپر خرچ کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام حقوق اسلام نے وضع فرمائے، اسلام نے عطا فرمائے۔ اس وقت جس وقت دنیا کی قومیں اس بات کا تصور تک نہیں کر سکتی تھی کہ عورتوں کو اتنے حقوق بھی مل سکتے ہیں، کیا عورت بھی کوئی انسان ہے؟ یہ تصور تھا لوگوں کے ذہنوں میں، اس وحشیانہ تصور کو اسلام نے ختم کیا، وہ سارے رسومات کا خاتمہ کیا، اور بہترین حقوق اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو ہے عورتوں کو دلوائے۔ یہ تمام باتیں جو ہے واضح فرما دی گئی کہ عورتوں کی جو حقوق بنتے ہیں ان کو دینے چاہیے، اور اس طریقے سے نہ صرف عرب اور بلکہ دنیا کی دیگر قومیں بھی جو اسلام کی برکتوں سے فیضیاب ہونے لگے، تو یہ تمام چیزوں کو انہوں نے اپنایا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے دیکھتی جائے آپ کے ساری قوموں نے اسلام کی یہ ساری جو اچھی باتیں تھیں اس کو لے لی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ عورتوں کو ان کے حق دینے کی، ان کی آزادی دینے کے نام پر اتنا آگے بڑھا دیا گیا کہ اس کو سر بازار برہنہ کر دیا گیا، اور اس کی عزت لوٹ لی گئی، اور اس کو بیوقوف بنا دیا گیا، اور اس کو استعمال کر لیا گیا۔ آج مغربی تہذیب میں یہی ہو رہا ہے، اس وقت تو ایک دوسرے کنارے پر تھے، آج ایک دوسرے کنارے پر آ گئے ہیں۔ اس وقت کچھ دینا ہی نہیں چاہتے تھے، اس کو غلام اور باندی بنا دیا گیا تھا، اور اس کو بازاروں میں بیچ دیا گیا تھا، اس کو منمانی استعمال کیا گیا تھا، اس کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیا گیا تھا۔ اسلام تھا جو سب سے پہلے اس کو حق عطا کیا، اس کے بعد سارے لوگوں نے وہاں سے لے کر اس کو حق دیا۔ اس وقت کیا آج تک بھی آپ دیکھیے کہ کئی ایک مذاہب میں طلاق کا تصور تک نہیں ہے۔ عورت کا اگر کبھی نکاح ہو جائے کسی سے تو پھر مرتے دم تک اس کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے، اس سے علیحدگی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ
اگر نہیں بن رہی ہے، اختلافات ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو صورت ہونی چاہیے۔ ایسے اسلام میں بہت سے حقوق عورتوں کو عطا فرمائے ہیں، لیکن دوسرے مذاہب میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ لیکن آج وہی مذاہب والے جو اسلام سے باتیں لے لیے ہیں ہماری اور اچھائیاں قبول کر لیے ہیں، لے کر اپنے پاس اس کو استعمال کر رہے ہیں، آج کیچڑ اچھالتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کو چار دیواری میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد باتیں ہیں، اس لیے کہ اسلام نے عورت کو عزت و اکرام دیا اور اس کے حقوق اس کو عطا فرمائے، اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھا، اس کو بازار کی زینت نہیں بننے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چار دیواری میں رکھ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ایسا بہترین معاملہ کیا، اس کو بہترین تعلیم، عمدہ تعلیم دینے کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا اور کہا کہ ان کو اچھا ادب سکھلاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے دینی تعلیم اس کو دینا ہے، جو فرض عین ہے وہ تو سارے مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے خصوصی طور پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اچھی تعلیم، ان کو ادب سکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اسلام کے بارے میں ساری باتیں ان کو اچھی طریقے سے بتلا دینا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی تعلیم ان کو نہیں دینا ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے اسلام نہیں روکتا، لیکن حدود میں رہ کر تعلیم دینا ہوگا۔ عورتوں کو جس طریقے سے باہر جانا ہے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے، اور مخلوط تعلیم میں کبھی بھی ان کو نہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ کو ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہو گیا ہے اس میں جو ہے اس سے روکا گیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے جس میں فحش اور بے حیائی پنپتی ہے ان تمام کاموں سے جو ہے اس کو روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی ممکن ہو دی جا سکتی ہے، لیکن دین کی تعلیم جس سے ایک آدمی انسان بنتا ہے وہ تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ وہ تعلیم دینے کے لیے عورت کو، لڑکی کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کو ایک بہترین انسان بنا کر اس کو جو ہے اس کی منزل تک پہنچا دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کا ادب اور احترام کیا گیا، اس کو سارے حقوق دے دیے گئے جو اس کے لیے ضروری تھے۔ ان تمام باتوں سے بتانے سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کی عزت و اکرام کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اسلام نے کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔